बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज़ के हवाले से अहम तरीन तफसीलात। इमरान रियाज़ किस शहर में हैं, इमरान रियाज़ किसकी तहवील में है और वो इदारा जिस इदारे की तहवील में है किस फैसिलिटी में मौजूद हैं, इस हवाले से 100% मुसद्दिक़ा इत्तलात जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। और इस सब में एक और ख़बर भी आई, और वो ख़बर ये थी कि इमरान रियाज़ के जो वकील हैं, उनके दोस्त मियाँ अली इशफ़ाक़ जो हैं, उनका राब्ता हुआ है और उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इमरान रियाज़ के साथ। और ये गुफ्तगू करवाई गई है उन्हीं लोगों की जानिब से जिनकी तहवील में इमरान रियाज़ है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, वो सारी की सारी आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन इकराम, आपके सामने है कि किस तरह से 50 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, इमरान रियाज़ अभी तक लापता हैं और ज़ाहिर बात है कि डिसअपेयर हैं और इस वक्त उनके हवाले से किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं है। होता यह है कि जब आप किसी को लापता कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो वो बड़े एक तकलीफ़ दह चीज़ होती है। अगर पता हो कि ये बंदा फ़लानी जगह पर है, फ़लाने केस में अंदर है, इतने अरसे के लिए, जितने भी अरसे के लिए हो, वो एक बिल्कुल सेपरेट स्टोरी जो है वो हो सकती है। अब यहाँ पे नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपके सामने ये मामला रख दूँ कि एक इंटरव्यू भी दिया है मियाँ अली इशफ़ाक़ ने, और कुछ चीज़ें ज़ाहिर बात है बड़ी कंफ्यूजिंग भी हैं ऑब्वियसली कि अदालतों के अंदर केस चल रहा है, एक वर्किंग ग्रुप है, वो वर्किंग ग्रुप अपनी तहकीकात कर रहा है, बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें भी हुई। और ज़ाहिर बात है कि IG पंजाब जो है वो अदालत में पेश होते रहे, फिर वक्त दिया गया, फिर जो तहकीकात हैं वर्किंग ग्रुप के अंदर पेश हुए। मियाँ अली इशफ़ाक़ सिर्फ इमरान रियाज़ के लॉयर नहीं हैं, वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं। और मियाँ अली इशफ़ाक़ चूँकि मेरे केसेस भी लड़ चुके हैं, और जिस बहादुरी के साथ आप ये देखें कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हर वो सहाफ़ी जिसे विक्टिमाइज़ किया गया, मियाँ अली इशफ़ाक़ उसके साथ खड़े हुए, तो ज़ाहिर बात है कि मियाँ अली इशफ़ाक़ को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, आपके सामने मैंने मियाँ अली इशफ़ाक़ की आवाज़ में बल्कि उन्हें सुने कि मियाँ अली इशफ़ाक़ जो हैं वो इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं, और इमरान रियाज़ इस वक्त किधर हैं, और वो एक सिविलियन इदारा जो है उसकी तहवील में है। अब इस चीज़ के अंदर उन्होंने ये भी कंफर्म किया और ये उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, और जारी बात है ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जा सकती। ऑब्वियसली हमारे लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो इमरान रियाज़ जो है उनकी सेफ्टी है, उनकी वेल बीइंग है, उनकी हेल्थ है, उनकी लाइफ है, और हमने उसी चीज़ को इंश्योर करना है। ख़बरें ये वो इधर उधर बाकी सारी चीज़ें वो सेकेंडरी है, और इसीलिए हम भी बहुत ज़्यादा एहतियात का दामन इस सब के अंदर थामे रखते हैं कि बड़ी रीज़नेबल और बड़ी ऑब्जेक्टिव किस्म की जो रिपोर्टिंग है वो इस सारी सिचुएशन में की जाए, और उतनी ही बात जो है वो सामने की जाए जो इस केस के लिए और इमरान रियाज़ की वेल बीइंग और सेफ्टी के लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। अब इशारे में जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन ये सिविलियन इदारे की तहवील में है, लेकिन किसके कहने पे, किसने कहा है, कहाँ वहाँ पर रखा है, ये नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म किया है कि वो कहाँ पर है और किस शहर में भी। और ज़्यादा डिटेल्स इसलिए भी नहीं लाई जा सकती क्योंकि इससे पहले भी उनकी लोकेशन चेंज हुई और दोबारा भी उनकी लोकेशन जो है वो चेंज की जा सकती है। आप बल्कि मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब का ये क्लिप सुने। इमरान रियाज, अगर आपसे ये पूछा जाए, जो इस वक्त लाखों लोग आप जानते हैं, आपको भी कांटेक्ट करते हैं, हर बंदा ये सवाल पूछता है कि अगर इमरान रियाज इस वक्त कहाँ है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी, मैं जानता हूँ इस वक्त जो है, और ये मैं जो मेरी इंडिपेंडेंट वर्किंग है या एविडेंस है जो मेरे पास हैं, जो मेरे जराए हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो मैं उसकी किस कोई आई एम ब्रीफली अवेयर बीइंग मेड अवेयर ऑफ दोज वेयर अबाउट्स। वो अगर मैं किसी के सामने पब्लिकली उनको हाईलाइट कर दूं तो पहले ही दिन से मुझे खदशा ये है कि ये उसकी लोकेशंस को या वो जिस भी जो है वो डिपार्टमेंट के पास है वो उससे उसको तब्दील कर देंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि चलें वो जिस भी एक मखसूस शहर में है उसमें जिस लोकेशन पे उसको रखा गया वो टाइम एंड अगेन उसकी लोकेशंस चेंज भी की गई हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन मैं पहले ही दिन से जो सा है वो, जब आप मेरी पुरानी अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली जो है वो कहा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि उसकी जो कस्टडी है, देखिए मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, मैं मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं। उसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो एक सिविलियन इदारे के पास है। मैं उसके ऊपर पॉलिसी, मॉनिटरिंग या कंट्रोल की बात नहीं कर रहा।
میں بار بار آپ کو جو ہے وہ یہ اہل نظر اور اہل عقل لوگوں کے لیے ہے. ہو سکتا ہے کہ کنٹرول یعنی کہ مثال کے طور پہ اس کو رکھ لو, اس کو لے جاؤ, اس کو بٹھاؤ, اس کو کھڑے کرو, یہ کسی اور کا ہے, لیکن اس کی جو فزیکل لوکیشن ہے یا چلے جو فیسلٹی ہے وہ کسی سویلین ادارے کی ہے. تو ہمیں obviously ان چیزوں کا وہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں, there is a huge amount of number of cases that we have done and we know how does this entire myth works. پلیز انڈرسٹینڈ کریں انفورس ڈسپیرنس کے کیسز کے سبجیکٹ کو آپ پلیز اسٹڈی جو سا لوگوں کو کریں کہ یہ انفورس ڈسپیرنس کی کیوں جاتی ہے, اس کا پرپز کیا ہوتا ہے, یہ کیوں کی جاتی ہے, کیوں لوگوں کو جو ہے وہ ایکسس نہیں دی جاتی ہے, کیوں لوگوں کو نہیں بتایا جاتا, اس کو پلیز انڈرسٹینڈ کیا وجہ ہے میاں صاحب, اس کی کیا وجہ ہے, آپ خود بتائیں. پوری دنیا میں تمام ریاستوں میں, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا کہ انفورس ڈسپیرنسز ہو, یہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتا ہے. آپ نے امریکہ جیسی جو سا ملک کو دیکھا کہ دنیا کے 56 ممالک میں جو ہے وہ انہوں نے ڈفرنٹ ڈیٹینشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جو اپنے ملک سے دور رکھتے ہیں. وہ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ یہ آپ نے گوانتانامو بے جیسے اس طرح کی یہ باتیں کیوں سنی ہیں؟ وائی ناٹ دا کامن پرزن, وائی ناٹ دا کامن پرزن, وائی ناٹ دا کامن جوڈیشل سسٹم, وائی ناٹ دی کامن ایڈمنسٹریٹو سسٹم؟ بیکاز اس میں ایک لائن پہ یہ سارا بزنس چل رہا ہوتا ہے, پینک, فیئر آف ان ناؤن. میرا بیٹا زندہ ہے, میرے بیٹے کی حالت کیا ہے, وہ کہاں پہ ہے, یہ 3 لفظوں پر یا 3 لائنوں پر یہ پوری دنیا میں جو پوری دنیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آپریٹ کرتی ہیں. جی تو ناظرین اکرام, آپ نے یہ سنا کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کہاں پر ہیں, کس شہر میں ہیں, یہ ڈیٹیلز بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کنٹرول کون کر رہا ہے دیٹ از اے سیپریٹ سٹوری, بٹ وہ ایک سویلین ادارہ جو ہے اس حوالے سے اس کی تحویل میں عمران ریاض خان جو ہیں وہ فی الحال ہیں. اب علی اشفاق اتنے زیادہ کانفیڈنٹ کیوں ہیں, اس حوالے سے ایک اور کلیم آیا ہے کہ ان کی عمران ریاض صاحب جو ہیں ان سے ٹیلی فون پر گفتگو بھی کروائی گئی ہے, ان کی فون پہ بات کروائی گئی ہے. اس حوالے سے بھی میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں. اب یہاں پر ناظرین اکرام کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہیں, کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں, اور ایک صحافی ہے جو خود کو صحافی کہتا ہے اور دوسرے لوگوں کو یوٹیوبرز کہتا ہے, اسد طور نامی کردار, جو کہ پاکستان کی صحافت میں اس طرح کے کردار کم ہی ہوں تو اچھا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اسد طور صاحب جو ہیں میں ان کی عزت کر رہا ہوں, میں ان کے نام کے ساتھ صاحب بھی لگا رہا ہوں, لیکن اس طرح کے کردار نہ خواتین کی عزت کرتے ہیں, نہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی شائستگی ہو. اور ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے کردار کھلنڈرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عجیب و غریب ان کی زبان ہوتی ہے, اور یہ آبویسلی یہ پھر اس آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آئیڈیالوجی بھی ان کی وجہ سے بدنام ہو رہی ہوتی ہے کہ ایسے بندے ہیں یہ. تو اس نے ایک دعویٰ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی علی اشفاق جو ہیں, اور اس نے ایک اس طرح کا نیریٹو بنایا کہ جی 2 اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں, یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں عمران ریاض بھائی جو ہیں ان کے دونوں وکلا علی اشفاق صاحب بھی اور اظہر صدیق صاحب بھی. البتہ ایسی بات نہیں ہے, چھوٹا موٹا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, اینڈ آل آف دس از فار عمران ریاض بھائی اور ان کی ویل بینگ اور ان کی سیفٹی کے لیے. اور ظاہری بات ہے کہ مقصد ایک ہی ہو تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. لیکن اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جی علی اشفاق اس لیے کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ ان کا رابطہ کروایا گیا, اور علی اشفاق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے کلوز ہیں, اور یہ ساری باتیں. البتہ اس کے اوپر میاں صاحب جو ہیں ان کا موقف آیا ہے, میاں علی اشفاق جو ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا دلچسپ, اور یہ اچھا کیا ویسے انہوں نے اس کا نام نہیں لیا انہوں نے, کیونکہ اس شخص نے ورنہ لڑیاں ڈالنی تھیں کہ میرا نام کیوں لے لیا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی حسد خور یوٹیوبر جعلی ذرائع کی بنیاد پر عمران ریاض کے ساتھ میری ٹیلی فونک گفتگو اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کا سینہ چوڑا کر کے دعوے دار ہے. ایسے نچلی سطح کے چھوٹے موٹے یوٹیوبر سے ثبوت مانگا تو صحافی ہونے کے دعوے دار کا جنازہ نکل کے ہاتھ میں آ جائے گا. عمران ریاض اور میری آخری گفتگو 7 اور 8 مئی کو ہوئی جب میں لندن میں تھا. اب جو جھوٹا ہے اس لانتی پر اللہ کی بے شمار لعنت ہو, اور اس پر لعنت اللہ کی ہوگی. حسد خور غیر پیشہ ورانہ یوٹیوبر کو ناقص تعلیم کی وجہ سے یہ علم نہیں کہ 2018 سے صحافیوں کے کیس کر رہا ہوں. اب تک 50 سے زائد کامیابی سے بازیاب کرا چکا ہوں, اور سب فیس کے بغیر ہیں. حسد خور کے دوست اور مفت کیس لڑنے والے یا جن سے تعلق بنانے کا خواہش مند ہے, ان کے وکیلوں کی نمائش کا ٹھیکہ اس چھوٹے موٹے غیر پیشہ ورانہ یوٹیوبر کا ہے. باقی سب کی نمائش سے حسد خور کی جان نکلتی ہے. اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ظاہری بات ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھایا جو کہ بنتا ہے. تو انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ ان کا میاں علی اشفاق جو ہیں ان کے ساتھ کوئی میاں علی اشفاق کا عمران ریاض کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. ایک اور کلپ ہے میاں صاحب کی اپنی زبان میں, آپ یہ گفتگو سنیں پھر آگے بڑھتے ہیں. کہ ابھی جو عمران ریاض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر باہر چھوڑ دیا جائے اور وہ بولے نہ باہر آ کے,
تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسا پاسبل ہے کچھ؟ دیکھیں سبھی، میں پوری ایمانداری سے اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جس بھی کسی سطح پر، جس بھی کسی طریقے سے عمران کے وکلاء، میں یا شاہ مسعود صاحب یا عمران کے والد صاحب جب بھی کسی جگہ پہ گئے ہیں، میں پوری اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایمانداری سے گواہ بنا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص نے ایک بھی مرتبہ کسی ایک سطح پہ ہم سے یہ بات نہ کی ہے، نہ ہم نے بات کی ہے کہ جی اس کی زبان بندی جو سا کرا دیں اور کسی شرط پہ، کچھ شرائط پہ جو سا اس کو چھوڑ دیں، یا کسی نے ہم سے کہا ہو کہ آپ یہ شرطیں خود مان لیں یا منوا لیں اس سے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ بات کر دی ہے. ہم صرف دو چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہیں. وی ہیو ایبسولوٹلی نو ادر بزنس. میں نہیں جانتا، میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یا عمران کی فیملی نہیں جانتی کہ عمران ریاض سے کب، کس کی، کہاں، کیا، کیوں یا کیوں گفتگو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات جو ہے وہ میری انڈرسٹینڈ کر لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہماری جب بھی کسی سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے انفارمل، وہ صرف دو چیزوں پہ ہوئی ہے. تیسری چیز میں ہماری اس وقت کے حالات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. پہلی اس کی ریپیٹڈلی جو سا ہے خیریت کے بارے میں، بار بار اس کی خیریت کے بارے میں جو سا ہے وہ میں نے یا میرے پارٹنر نے، شاہ مسعود صاحب نے، یا اسٹریٹ اوے اس کے والد صاحب نے ذاتی طور پر یہ سوال پوچھ کر جو بھی ارباب اختیار ہے تسلی کیا. اور دوسری بات یہ کہ برائے مہربانی جو سا ہے وہ اپنی کوششیں کریں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے کریں کہ ہم اس کو سیفلی ریکور کریں یا اس کی ریلیز جو ہے وہ پاسبل کریں. دیکھیں میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ وہ حالات نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہم نے غیر ضروری لڑائی میں جو سا پڑھنا ہے. جی ناظرین اکرام، آپ نے میاں علی اشفاق صاحب کی یہ گفتگو سن لی اور بڑی ریزنیبل قسم کی بات کی ہے میاں صاحب نے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں اور یہ جو ظاہری بات ہے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں پڑھنا ہے. لیکن دو چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہی ہیں کہ ان کے حوالے سے جو ان آفیشلی اپنے سورسز سے انفارمیشن حاصل کی گئی ہے وہ بھی موجود ہے. عمران ریاض جو ہیں وہ خیریت سے ہیں، یہ انہوں نے مصدقہ اطلاع دی ہے، اور دعا یہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنی فیملی کے درمیان ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی کوئی گفتگو، ایسی کوئی پاسبلٹی بھی ڈسکس نہیں کی جا رہی کہ وہ آ کے نہ بولیں یا کمپرومائز، ڈیل، فلانا ڈھمکانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا اس وقت. صرف اور صرف ان آفیشلی اگر کسی سے بات بھی ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہاں پر بات ہوئی ہوگی، تو وہ بھی صرف اور صرف عمران ریاض کی ویل بینگ، سیفٹی اور ان کے سیف ریٹرن کے حوالے سے ہو رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.